السلام علیکم۔ ہم اردو کی چوتھی جماعت کی کتاب نرگس کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے اور ان کے بارے میں ایک قصہ ہم آج پڑھیں گے۔ آپ لوگ اس میں سے جو مشکل الفاظ ہوں ان کو اگر آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہوگا تو جب میں سناتا جاؤں گا اور مطلب سمجھاتا جاؤں گا تو اس کے مطلب آپ نکال لیجئے گا، اور الفاظ کا صحیح تلفظ کیا ہے یہ بھی سیکھ لیجئے گا، پھر اپنی ٹیچر کو پڑھ کر سنائیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ کھیت والا یعنی کسان ہوگا کوئی۔ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج 2 دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا۔ سب کی سب میرے لہلہاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر 1-2 بکریاں ہوتی تو روک بھی لیتا، یہ تو بہت سی تھیں، سب کھا گئیں۔ حضور، میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں، کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بال بچے بھوکے مریں گے۔ حضور انصاف کیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد کیجئے۔ اب اس میں کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں تھی۔ الفاظ کچھ اگر ایسے لگ رہے ہوں جیسے لہ لہاتے ہوئے، تو لہ لہانا ہوا میں کسی چیز کا ایسے ویو کی طرح موشن کرنا، ہوا سے ہلنا لہ لہانا ہوتا ہے، جیسے جھنڈا بھی لہ لہا رہا ہوتا ہے ہوا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور کھیت تیار تھے، فصل تیار تھی، مطلب پہلے آپ بیج بوتے ہیں، پھر پودا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ اگر اناج کا تھا تو وہ اناج نکل کے آتا ہے، وہ کٹنے کے لیے تیار تھا، اس میں سے پھر فائدہ اٹھاتے وہ، تو اس میں بکریاں آ گئیں اور بکریوں نے وہ سب کچھ کھا لیا جو انہوں نے فصل اگائی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا تو بادشاہ نے پوچھا کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ میں نے روکا تھا مگر گلہ بڑا تھا اس لیے روک نہیں سکا۔ گلہ کہتے ہیں بکریوں کے ریوڑ کو۔ تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا؟ جی ہاں، مانتا ہوں۔ بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کہا بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی بکریاں تھیں وہ اس سے لے کر کھیت والے کو دے دی جائیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کرنے کا کہا اس کے بارے میں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طرف اور دیکھا۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ 11-12 برس کا یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آپ لوگوں کو اس فیصلے میں کچھ پرابلم نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا پرابلم بتاتا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے، یعنی بکریاں ساری کی ساری کھیت والے کو دے دیں، اوکے، تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کا نقصان ہوگا نہ گلے والا نقصان میں رہے گا۔ بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر پہلے والا فیصلہ کیا جاتا تو گلے والے کی جو سینکڑوں بکریاں تھیں وہ تو سب چلی جاتی، گلے والا ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاتا۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ گلے والے کی بکریاں پہلے کھیت والے کو دی گئیں کہ وہ اس میں سے دودھ بھی لے رہا ہے، ان کے بال اون کاٹ کے اس کا اون بیچ کے اپنے گزار اوقات کر رہا ہے، کیونکہ اگلی فصل اگنے میں ابھی 6 مہینے لگیں گے، تو اس 6 مہینے کے لیے گلے والا کام بھی کر رہا ہے، کھیت بنانے میں ہیلپ بھی کر رہا ہے، کھیت کو اگانے میں ہیلپ بھی کر رہا ہے۔
اور 6 مہینے بعد جب اگلی فصل تیار ہو گئی تو کھیت والے نے اپنی بکریاں واپس لے لیں اور گلے والے نے اپنی بکریاں واپس لے لیں اور کھیت جو ہے وہ تیار کا تیار کھیت والے کو واپس مل گیا۔ اس طرح سے دونوں خاندان تباہ نہیں ہوں گے، اس کو بھی سپورٹ مل جائے گی، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ جبکہ پہلے کیس کے اندر جو ہے وہ ایک خاندان بچ جائے گا اور دوسرا خاندان چونکہ اس کی ساری بکریاں چلی جائیں گی تو پھر وہ برے حال میں آ جائے گا۔ تو بادشاہ کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ جب بڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام زبور تھا، جس کا نام زبور ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے، اب گیت گانے کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی آیتیں پڑھتے ہوں گے، کوئی جیسے ہم حمد کہتے ہیں، کوئی نعت پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں کوئی حمد یا نعت پڑھتے ہوں گے۔ نعت تو ظاہر ہے ہم اب رسول کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی میں بیان کی جانے والی نعت کو نعت کہتے ہیں نا، تو کوئی حمد کہتے ہوں گے۔ تو جب وہ ایسی کوئی حمد پڑھ رہے ہوتے ہوں گے تو کیا انسان کیا حیوان، حیوان یعنی جانور، کیا انسان کیا حیوان، سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ یعنی تھم جانا، رک جانا، رک جاتے تھے، ایسا نہیں ہوا میں وہیں رک جائے، پر نہیں ہلا رہے، نہیں، مطلب نیچے اتر آتے تھے اور جانور جو ہیں وہ رک کے آواز سنتے تھے اور اس آواز سے محظوظ ہوتے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے۔ جب تک وہ گاتے رہتے تھے وہ اپنی جگہ سکون سے بیٹھ کے آواز سنتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو، یعنی جب وہ لوہے کو پکڑ کے اس کو بینڈ کرتے تھے تو ایزیلی بینڈ ہو جاتا تھا۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ کیا ہوتی ہے؟ زرہ جناب یہ ڈریس ہوتا ہے جو کہ لوگ جنگ میں پہنتے ہیں تاکہ سامنے والے کا تیر، دشمنوں کا تیر یا ان کی تلوار کی تیزی آپ کے اوپر اثر نہ کرے۔ آپ نے لوہے کا ایک لباس پہنا ہو۔ تو سب سے پہلے لوہے کا لباس جو ایجاد کیا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، کیونکہ وہ لوہے کو بینڈ کرنے کی صلاحیت تھی ان کے پاس۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا۔ اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو ایک اچھی خاصی بڑے علاقے کی بادشاہت تھی۔ شام ایک ملک ہے، عراق ایک ملک ہے، فلسطین ایک ملک ہے، تو یہ سعودی عرب سے اوپر کی طرف اور دائیں طرف یہ ملک پڑتے ہیں۔ تو بہت بڑی حکومت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ تو یہ تو ہم نے چیپٹر پڑھا۔ اب دیکھیے بلند خوانی آپ سنائیے گا اور الفاظ کے معنی آپ اس کو اتاریے گا اپنی کاپی میں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مشکل لگیں تو آپ ان کو لکھ لیجئے گا۔ ہونہار انہوں نے بتایا ایک ذہین کو کہتے ہیں، سمجھدار کو کہتے ہیں، باقی تو ہم بتا ہی چکے تھے۔ اور یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنز، کثیر الانتخابی سوالات، یہ آپ خود کیجئے گا، بہت آسان ہے۔ سوالوں کے جواب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ اور ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ارے یار اتنا آسان سوال، کلاس 4 میں، اب یہ تو آپ خود ہی کریں گے، لیکن جواب پورا لکھیے گا، ڈائریکٹ مت لکھ دیجیے گا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، پورا لکھیے گا۔ بادشاہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا اور بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، اور علیہ السلام بھی پورا لکھیے گا، عین مت لگائیے گا خالی، علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر کھیت والے نے بادشاہ کو جو حال سنایا وہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہاں پہ آپ کو خود اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، یعنی اتنا بڑا نہیں لکھنا۔ تو جیسے کہ میں کہوں کہ کھیت والے کی فصل تیار تھی، جبکہ بکریوں والے کی بکریاں اچانک اس کی فصل میں گھس آئیں اور اس کی ساری کھیتی کھا گئے، جس کی وجہ سے اس کے پاس گزر اوقات کے پیسے بھی نہ رہے۔ لو بھائی اتنی سی بات تھی، ایسے لکھ سکتے ہیں۔ زرہ کیسے کہتے ہیں یہ بھی آپ خود بتا سکتے ہیں، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اگین یہ اپنے الفاظ میں لکھیے گا، کتاب سے کاپی مت کیجیے گا۔ بادشاہ نے اس طرح کا فیصلہ کیا تھا نا کہ گلے والے کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ پھر بادشاہ کی بات سن کر بیٹے نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کیا؟ اس نے مشورہ دیا
بادشاہ کے بیٹے نے اپنے والد صاحب کا فیصلہ سن کر ایک مشورہ دیا کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیسا ہوگا. اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیجیے گا. بادشاہ کے بیٹے نے اپنے والد صاحب کا فیصلہ سن کر نہایت ادب سے ایک مشورہ دیا. یہ نہایت ادب سے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ویسے تو آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے لیکن اگر اس کو ایسے کر لیں تو اور بہتر ہو جائے گا. پھر اس میں لکھیے کہ ان پہ اتاری گئی کتاب کا کیا نام ہے، وہ بات لکھیے گا. ان کا ایک کمال بتائیے گا، بہت آسان ہے. اور ان کا ایک اور کمال بتائیے گا، وہ بھی بہت آسان ہے. اور ان الفاظ کو جملہ میں استعمال کر کے چیپٹر کمپلیٹ کر لیجیے گا. لو بھائی اتنا آسان چیپٹر تھا. چلیے اس کو فنش کیجیے، ہم اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.